السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان، اخرجہ الترمذی وقال حسن۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی شیطانی کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد بازی شیطانی کام ہے۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطانی کام ہے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال جلد بازی قابل مذمت حرکت ہے۔ جو بھی کام جلد بازی میں کیا جائے اس کام کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور جو بھی کام آرام اور سکون سے، صبر اور تحمل سے کیا جائے اس کام کے اثرات دیر پا اور رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر جلد بازی سے گریز کریں، اور کوئی بھی کام کرنا ہو تو آرام سے، سکون سے، سوچ سمجھ کر، غور و فکر کرنے کے بعد اور مشورہ کر لینے کے بعد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کام نہ لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کام کے متعلق سوچتے، پھر مشورہ لینے والوں سے مشورہ لیتے اور پھر اس کام کو سر انجام دیتے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے دوستوں سے، تعلق داروں سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو ہر کام آرام اور سکون سے مشورہ کرنے اور سوچنے سمجھنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں بندے کو مشکل پیش آ جائے کہ یہ کام میں سر انجام دوں یا سر انجام نہ دوں، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو بجائے جلد بازی کرنے کے بندے کو چاہیے کہ وہ کام آرام اور سکون سے کرے، اور پھر جب کسی معاملے میں کام کروں یا نہ کروں کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں استخارہ کرنا بتلایا گیا ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کام میں جلدی کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ پوری طرح صبر و تحمل اختیار کرتے ہوئے بندہ اس کام کو سر انجام دے تاکہ اس کے نتائج بہتر اور دور رس ہوں۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قال عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشؤم سوء الخلق
اخرجہ احمد وفی اسنادہ ضعف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلقی نحوست ہے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اگلی روایت عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، اخرجہ مسلم۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لعنت کرنے والے قیامت کے روز سفارش کرنے والے نہ ہوں گے، نہ ہی گواہی دینے والے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا کام بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو، جن کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ کثرت سے لعنت کرنے والے ہوں، ایسے لوگ نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ ہی گواہ ہوں گے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے اور جس پر لعنت کی گئی وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، تو لعنت زمین اور آسمان میں پھرنے کے بعد دوبارہ اسی شخص پر لوٹ آتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ لعنت کرنا اور پھر اس میں احتیاط نہ برتنا، اس کا نقصان کہ ایسے لوگ قیامت کے دن سفارش کرنے والے دیگر لوگوں کے سفارش کرنے والے نہ ہوں گے اور پھر گواہی دینے والے بھی نہیں ہوں گے۔ شہادت گواہی سے مراد اس قبولیت شہادت کا تعلق بعض نے دنیا سے بتلایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ زیادہ لعنت کرنے والے ہوں لوگوں پر، ان کی گواہی بطور گواہ ان کو نہ لیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شہادت دنیا میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ لوگ قیامت کے روز انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ دین پر گواہ نہیں بن سکیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں 100% کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لعنت کرنے سے گریز کریں، سوائے اس کے کہ جن لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لعنت کرنا کسی پر بہت ہی بھاری کام ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور انصار کی ایک خاتون اونٹنی پر سوار ہوئی۔ اونٹنی کے اوپر انصار کی ایک عورت سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مضطرب ہوئی، بدکنا شروع ہوئی۔ اس عورت نے اونٹنی پر لعنت کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر جو کچھ موجود ہے وہ ہٹا لو، وہ پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو،
کیونکہ وہ ملعون اونٹنی ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان چل رہی تھی مگر کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، یعنی اونٹنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کسی پر لعنت کرنا کس قدر بھاری کام ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو برا بلا کہتے ہوئے، استاد اپنے شاگردوں کو برا بلا کہتے ہوئے، اور اسی طرح مالک اپنے نوکروں کو برا بلا کہتے ہوئے عام طور پر نارملی ہم لعنت لوگوں پر اور چیزوں پر کر دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ لعنت کرنا بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی ایک اونٹنی پر سوار تھی، جس اونٹنی پر لوگوں کا کچھ سامان بھی لدا ہوا موجود تھا۔ اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت پہاڑی درے نے گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دیا۔ اس باندی نے لونڈی نے اونٹنی کو زور سے کہا کہ تیز چلو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جائیں۔ جب وہ اونٹنی تیز نہ ہوئی تو یہ لونڈیا کہنے لگی اس اونٹنی کو، اے اللہ اس اونٹنی پر لعنت بھیج۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹنی جس پر لعنت ہو وہ ہمارے ساتھ شریک سفر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي للصدیق ان يكون لعانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ صدیق سے مراد یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا صدیق یعنی ابو بکر کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ ابو بکر زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جسے امام بہقی نے روایت کیا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے تو ابو بکر اپنے کسی غلام سے غصے ہو کر اس غلام کے لیے لفظ لعنت استعمال کر رہے تھے۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو یاد دلایا کہ اللہ نے جو منصب، جو مقام، جو رتبہ ابو بکر کو دیا ہے، ابو بکر کے لیے لفظ لعنت استعمال کرنا اس کی شایان شان نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 5154۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں، خصوصاً خیانت کرنے والے، دھوکے باز، دھوکے سے مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے اور کافروں کے لیے لعنت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
مثال کے طور پر اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں پر لعنت کرنا، اسلام کے دشمنوں پر لعنت کرنا درست ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جسے ہم نے بلوغ المرام کتاب الجامع میں پڑھا اور راوی اس کے ابو درداء ہیں کہ قیامت کے دن بہت زیادہ جو لوگ لعنت کرنے والے ہوں گے دنیا میں، نہ وہ سفارشی ہوں گے نہ وہ گواہ ہوں گے۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، عبد الملک بن مروان نے ام درداء کو اپنی طرف سے ایک عمدہ گھر کا کچھ سامان بھیجا۔ عبد الملک بن مروان نے ام درداء کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ عمدہ سامان بھیجا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد الملک بن مروان اٹھا اور اس نے اپنے خادم اور نوکر کو آواز دی۔ خادم نے آنے میں دیر لگا دی تو عبد الملک نے خادم پر لعنت کی۔ جب صبح ہوئی تو ام درداء نے جو رات کو سنا تھا عبد الملک بن مروان سے کہا کہ رات کو تم نے اپنے خاوند پر لعنت کی ہے۔ اور پھر ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت عبد الملک بن مروان کو سنائی کہ میں نے ابو درداء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لعنت کرنے والے نہ سفارشی ہوں گے نہ گواہ ہوں گے۔ یہ خاتون جو اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی تھی ام درداء صغرا۔ عبد الملک بن مروان کی گھر کی خواتین نے غالباً حصول علم اور برکت کے لیے اپنے ہاں ابو درداء کی بیوی کو بطور مہمان بلایا ہوا تھا، اور مہمان خاتون نے عبد الملک بن مروان کو رات کو نوکروں کو خادم کو لعنت کرتے ہوئے سنا تو صبح عبد الملک بن مروان سے پیارے نبی کی یہ حدیث بیان کر دی جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علماء کا اور اہل علم کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کی خیر خواہی کریں، بادشاہ ہو، سردار ہو، چودھری ہو، بڑا بندہ ہو، بڑا آدمی ہو، جس کو بھی خلاف سنت خلاف شریعت کام کرتے دیکھیں تو اسے تبلیغ کریں، نصیحت کریں، اور اس برے کام کے رد کے سلسلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ بیان کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں صحیح مسلم کے اسی باب میں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف بد دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں بہت زیادہ لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، سبحان اللہ، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اور ہر کافر پر لعنت کرتے چلے جانا یہ میرا کام نہیں ہے، میں نبی رحمت ہوں، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ عام مشرکین کے خلاف بد دعا کا معاملہ تھا، یعنی ہر عام کافر کے خلاف ہم لعنت نہ کرتے چلے جائیں، بلکہ جن کی طرف سے ہدایت کی امید ہو یا اس قسم کے لوگ
کہ جن کو ہم دعوت دیں تو وہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، یا ایسے کافر جو بے ضرر ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں، تو ان پر لعنت نہیں کرنی۔ ہاں، جو اسلام کے دشمن ہوں، بدعہدی کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، تو پھر ان پر لعنت کرنا درست ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانن، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، جبکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ اور اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ہم بہت زیادہ لعنت کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی اور معمولی باتوں پر، ماں کا اولاد کو اور مالک کا نوکر کو، اسی طرح سردار اور چودھریوں کا اپنے مزیروں کو اور اپنے محتاطوں کو اور غلاموں کو لعنت کرنا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپنی زبان کا درست استعمال کریں اور کسی پر لعنت کرنے سے 100% گریز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر معاملے میں جلد بازی سے بچائے، اور اسی طرح اللہ بدخلقی سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں اور لعنت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں سفارشی بنائے اور گواہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔